وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، نہیں ہے نبی پر کوئی بھی حرج اس میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا۔ سیدنا زید بن حارثہ اور سیدہ ام المؤمنین زینب بنت جہش کا قصہ پچھلی آیت میں تفصیل سے بیان ہوا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ آپ حضرت زید سے کہہ رہے تھے کہ وہ حضرت زینب کو اپنے پاس روک کے رکھیں، اللہ سے ڈریں، طلاق نہ دیں، اور آپ کو وہی سے ایک بات کا علم تھا کہ حضرت زید اور حضرت زینب میں طلاق ہو جائے گی، اور آپ کو اس بات کا بھی علم تھا وحی کے ذریعے کہ حضرت زینب کی آپ سے شادی ہوگی، لیکن آپ اس بات کو چھپا رہے تھے، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ آپ کو پتہ تھا کہ جب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب سے شادی ہوئی ہے تو لوگ بات کا بتنگڑ بنائیں گے، لوگ طوفان کھڑا کریں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے، کیونکہ یہ بات جاہلیت کے رواج کے بہت خلاف تھی۔ تو آپ محسوس کر رہے تھے کہ یہ چیز جو ہے وہ بڑی مشکل ہوگی، لوگ باتیں بنائیں گے، تو آپ دل میں یہ بات رکھتے ہوئے، آپ کو پتہ تھا ہوگا ایسے ہی، آپ حضرت زید سے کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو روک کے رکھو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس معاملے میں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے تھا، آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت زید نے اپنی خواہش پوری کر لی حضرت زینب سے، اور اب ان کے آپس میں پھر ساتھ رہنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی، اور پھر حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، ان کی عدت وغیرہ گزر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسمانوں کے اوپر حضرت زینب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ سارا معاملہ کیا، یہ ساری اللہ کی حکمت بالغہ اس لیے ہوئی تاکہ آئندہ مسلمانوں پر کوئی حرج نہ رہے ان معاملات میں، تاکہ اگر آئندہ بھی اس قسم کا معاملہ پیش آئے کہ کسی کی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کسی نے شادی کرنی ہے تو وہ آئندہ کر سکے۔ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے لیے وہ احکام نہیں ہوتے جو حقیقی بیٹے کے احکام ہوتے ہیں۔ تو منہ بولا بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، عدت وغیرہ گزر جائے، تو اس کی بیوی سے کوئی شخص جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو اللہ کا یہ سارا تدبیر تھی اور یہ سارا معاملہ یہ ایسے ہی ہونا تھا۔ اب اسی کے ضمن میں یہ آیت نمبر 38 ہے جو پچھلی آیت سے متعلق ہے۔ جی اللہ عالم۔
لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، وہ بات کرنے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. کوئی حدیث پیش کریں تو بات ٹھیک ہے، کوئی قرآن کی آیت پیش کریں، حدیث پیش کریں، اس سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے. لوگوں کی باتوں سے تو دین ثابت نہیں ہوتا. میرے علم میں کوئی ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے جسے پتہ لگے کہ وہ آسمانوں پر ہوا تھا. لیکن حضرت زینب کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آسمانوں پر ہوا تھا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زوجناک، ہم نے شادی کر دی آپ کی ان سے. تو یہ تو یہی الفاظ جو ہیں، نکاح پڑھا نہیں گیا باقاعدہ زمین پر. تو یہ بس حضرت زینب جو ہیں وہ جو ہے اس پر فخر کرتی تھیں دیگر ازواج مطہرات پر. دیکھیے یہ حضرت زینب کا فرمان جو ہے وہ موجود ہے. حضرت زینب فرماتی ہیں کہ مستدرک میں ہے، حضرت زینب فخر کیا کرتی تھی. فکانت تفخر علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زینب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات پہ فخر کرتی تھیں. مستدرک حاکم کی روایت ہے. وہ کہتی تھیں زوجنی اللہ من رسولہ، اللہ نے میری شادی کی اپنے رسول سے. وزوجکن آباؤکن واقاربکن، اور تمہاری شادی تمہارے باپوں اور تمہارے رشتہ داروں نے کی. میری شادی میرے باپ اور میرے رشتہ داروں نے کی، میری شادی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسولوں سے کی، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. بہرحال یہ قصہ جاری ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی ضمن میں فرما رہے ہیں ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی پر کوئی حرج نہیں ہے اس میں جو اللہ ان کے لیے مقرر کر دے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مشکل محسوس کر رہے تھے کہ جب یہ بات لوگوں کے سامنے آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی ہے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، تو لوگ باتیں کریں گے. اللہ فرما رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پر بچ رہے تھے اس معاملے سے، اور آپ دل میں خوف محسوس کر رہے تھے لوگ کیا کیا باتیں کریں گے. اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کو اس بارے میں لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی. لوگوں کا جو بھی رواج ہو، لوگوں کے رسوم و رواج الٹے سیدھے، اگر اللہ نے نبی کو ایک چیز کی اجازت دی ہے تو نبی پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے دنیا اس کو کتنا ہی برا کیوں محسوس نہ کرے. لوگ کسی چیز کو برا محسوس کریں اچھا محسوس کریں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ چیز صحیح ہے کہ غلط. جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز مقرر کر دی آپ کے لیے کہ آپ نے شادی کرنی ہے حضرت زینب بنت جہش سے، اب لوگ اس کو اچھا سمجھے برا سمجھیں، آپ کے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. جو اللہ نے نبی کے لیے مقرر کر دیا، تو اب نبی کو بھی اس بارے میں کوئی حرج، کوئی خوف محسوس نہیں کرنا چاہیے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ان سے پہلے گزر چکے، ان کے بارے میں بھی اللہ کا یہی طریقہ کار تھا، یہی حکم تھا. کون سا؟ یا تو یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی حرام نہیں ہوتی کسی شخص پر، یا تو یہ مراد ہے کہ جس طرح یہ ایک غلط رواج وجود پا گیا تھا عربوں کے ہاں، تو اللہ نے اس غلط رواج کا خاتمہ کیا اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کروائی آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے. تو یہ طریقہ کار پرانے انبیاء میں بھی، پرانے شریعتوں میں بھی یہ حکم ایسے ہی موجود ہے. وہاں بھی یہ حکم ایسے ہی ہے کہ پرانی شریعتوں میں بھی جو ہے وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کی اجازت موجود تھی. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل کا مطلب یہ ہے کہ یہی اللہ کا طریقہ کار پچھلے شریعتوں میں بھی تھا. منہ بولے بیٹے کی بیوی حرام نہیں ہے. یا پھر کیا مراد ہو سکتی ہے؟ یا پھر مراد یہ ہو سکتی ہے کہ جو پیچھے فرمایا اللہ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے دیں، اللہ تعالیٰ ایک بات طے کر دیں، اب نبی کو اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے. یہی چیز پچھلی شریعتوں میں بھی تھی، پچھلے نبی بھی ایسے ہی کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ دیتے، اللہ تعالیٰ ایک چیز کی اجازت دے دیتے، یا اللہ تعالیٰ ایک چیز کا حکم دے دیتے، تو وہ نبی پھر لوگوں کی ملامت سے اور لوگوں کے ہاں لوگ کیا کہیں گے، وہ نبی پھر اس سے ڈرتے نہیں تھے. یہی طریقہ کار اللہ کے یہی طریقہ پچھلی شریعتوں میں چلا آ رہا ہے. تو آپ کو بھی اس معاملے میں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. یا تو اللہ کا یہ طریقہ کار
ان لوگوں میں بھی تھا جو پیچھے گزر چکے، یعنی وہ بھی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر سکتے تھے، وہ ان کے لیے حرام نہیں تھی، یا پھر پچھلے نبی اگر اللہ ان کے لیے کوئی اجازت دے دیتے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتے تھے لوگ کیا کہیں گے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور تھا اللہ کا معاملہ قدراً ایک ایسا اندازہ، مقدورہ جس نے پورا ہونا ہی تھا۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے، جو اللہ کا کام ہے، وہ تو ہونا ہی تھا۔ اللہ نے جو حضرت زینب بنت جہش کی شادی آپ سے کرانے کا فیصلہ کیا تھا، یہ چیز ہونی ہی تھی۔ دنیا پوری ایک طرف ہو جاتی، پوری دنیا اس کو ناپسند کرتی، اللہ نے اگر ایک فیصلہ کر دیا تو اب یہ کام ایسے ہی ہونا تھا، یہ اب اس میں کوئی ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی تھی، اس نے لازماً پورا ہونا تھا، اور پورا ہوا، پورا ہو کر رہا۔ لوگ باتیں بناتے ہیں تو بنائیں، جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ نے یہ اجازت دی ہے، تو اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جی دیکھیے، بشری تقاضے کی حد تک وہ جو چیزیں بشر کو لاحق ہیں وہ انبیاء کو بھی لاحق ہوتی تھیں، اور بعض دفعہ انبیاء سے ایسی بات ہو جاتی بشری تقاضے کے تحت۔ بشری تقاضے کے تحت انبیاء سے وعلیکم السلام کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جسے پتہ لگتا ہے کہ وہ بشر ہیں۔ مثلا یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما دیتے ہیں، نبی فوراً اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی، بیٹے کے لیے انہوں نے دعا کر دی، اور دیگر حضرت یونس علیہ السلام کی غلطی کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو ایسی چیزیں انبیاء سے بشری تقاضے کے تحت ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی موٹی چیزیں وہ غیر نبی کے لیے شاید وہ اتنا معاملہ نہ ہو، لیکن نبی کا جتنا مقام ہوتا ہے اللہ کے ہاں، تو نبی کی اس طرح کی چیز چھوٹی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اہمیت سے اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں، اللہ تنبیہ فرما دیتے ہیں، اور نبی فوراً اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی بشر ہے۔ تو باقی جہاں تک معاملہ ہے، نبیوں کی ایک نبوی حیثیت ہوتی ہے، نبیوں کی ایک نبوی حیثیت ہوتی ہے، ایک بشری حیثیت ہوتی ہے۔ نبوی حیثیت میں معصوم ہوتے ہیں، اس میں نہ ان کو کبھی بھول ہوتی ہے، اور نہ اس میں وہ کوئی ہر لحاظ سے حفاظت ہوتی ہے، اور اس میں دین کو آگے پیش کرنے میں، دین کو پھیلانے میں، اور اس چیز میں نہ کوئی خوف نہ کوئی اور چیز، کوئی چیز اس طرح کی جو ہے وہ حائل نہیں ہوتی، وہ اس میں معصوم ہوتے ہیں۔ بشری معاملات میں بعض دفعہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو اللہ نے معاف کر دی پہلے سے ہی، اللہ نے پہلے سے ہی ساری معاف کر دی، لیکن ایسی چیزیں بعض دفعہ جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور تھا اللہ کا معاملہ قدراً ایک ایسا اندازہ، مقدورہ جس نے پورا ہونا تھا۔ یہ اللہ کا فیصلہ جیسے اللہ نے فیصلہ فرمایا ہو بہو ویسے ہی ہونا تھا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ لوگ جو پہنچاتے رہے اللہ کے پیغامات۔ الذین، وہ لوگ، یہ آپ کو پتہ ہے اسم موصول ہے، اور اسم موصول کا تعلق پیچھے سے ہوتا ہے، تو پیچھے یہ جو ہے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا طریقہ جو گزر چکا، اللہ کا طریقہ ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے اس سے پہلے۔ تو پیچھے جو ہے اللہ کا طریقہ ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے، تو گزر چکے لوگوں سے مراد عام لوگ ہیں کہ انبیاء مراد ہیں؟ انبیاء مراد ہیں کہ یہ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کا معاملہ ہے، یہ ہو، یا پھر اللہ نے کوئی چیز نبیوں کے لیے مقرر کی ہو تو نبی اس میں حرج محسوس نہیں کرتے، کوئی بھی مراد ہو، تو یہ ایک اللہ کا ایسا طریقہ ہے جو آپ سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا طریقہ گزر چکا ہے۔ تو جو آپ سے پہلے لوگ گزرے ہیں اس سے مراد عام لوگ نہیں ہیں، یہاں اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو پہنچاتے رہے اللہ کے پیغامات، ویخشونہ، اور وہ اللہ سے ڈرتے رہے، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ نہیں ڈرے کسی ایک سے سوائے اللہ کے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے معاشرے میں اس وقت رسم و رواج کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ جب اللہ کی بات آ جائے
تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ بہت بڑا ایک اصول دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو۔ ہمارے ہاں اکثر یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جی اب اللہ کا حکم تو یہ ہے، لیکن اگر اللہ کے حکم پر عمل کریں گے لوگ کیا کہیں گے، لوگ مولوی کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، شادی میں اگر سنت کی پیروی کر لی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے بغیر جہیز کی بیٹی دے دی، لوگ جو ہیں وہ باتیں بنائیں گے، برات نہیں کریں گے، فلاں چیز نہیں کریں گے، مہندی نہیں کریں گے۔ ہر مسئلے میں ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے اللہ کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام کی کہ یہ طریقہ کار ہے کہ جب اللہ کی بات آ جائے، جب اللہ کا ایک مقرر کردہ بات آ جائے تو پھر انبیاء کرام علیہم السلام اس معاملے میں اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرے۔ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ اور جو بندہ لوگوں کے کہنے کے پیچھے لگ کر لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کر لے تو اس کی دنیا آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ نہ لوگ خوش ہوتے ہیں نہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا کہ لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے، اور ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، لوگوں کی خوشی نہ خوشی کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ لوگوں کو بھی اسے راضی کر دیتے ہیں۔ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لوگوں کے پیچھے لگ کر اپنے رب کو ناراض کر لیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کو ہم سے پھیر دے۔ اور اگر ہم لوگوں کی پرواہ نہ کریں، لوگ کیا کہیں گے اس کو ہم چھوڑ دیں، ہم یہ کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہے گا، اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہوں گا، اللہ حساب لیں گے، اللہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اگر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے راضی ہونے کی پرواہ کریں گے، اللہ کو راضی رکھیں گے، لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے، لوگوں کو اللہ راضی کر دیں گے۔ تو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے بھی یہی سنت ہے، مبارک سنت، ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ کبھی لوگوں سے نہیں ڈرے، وہ جب بھی ڈرے ہیں تو اللہ سے ڈرے ہیں۔ تو آپ کو بھی کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے اس معاملے میں۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ نے اجازت دے دی ہے، بس ٹھیک ہے۔ اب آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ کافی ہے حساب لینے والا، حساب اللہ نے لینا ہے۔ تو جب اللہ حساب لیں گے، اگر اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ اس پہ عمل کریں گے، اب لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس موضوع کی آخری آیت، یہ موضوع جاری ہے حضرت زید حضرت زینب والا۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، کسی ایک کے باپ تمہارے مردوں میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بشمول حضرت زید کے۔ اب جو لوگ باتیں بنائیں، جو لوگ اعتراض کریں کہ جی بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، بھئی بیٹے ہیں ہی نہیں، تم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو بیٹے دیے تھے، یہاں حقیقی باپ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے دیے تھے، حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے، بعض کہتے ہیں 3 بیٹے دیے۔ قاسم جو سب سے بڑے بیٹے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی بڑے بیٹے پر ابو القاسم، اور پھر دوسرے بیٹے عبداللہ، 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے، بعض کہتے ہیں کہ 3 تھے حضرت خدیجہ سے، قاسم، طیب اور طاہر۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ طیب اور طاہر جو ہیں یہ ایک ہی بیٹے کے 2 لقب ہیں، اور ان بیٹے کا اصل نام عبداللہ تھا۔ بہرحال اللہ بہتر جانتے ہیں، قاسم اور طیب طاہر جن کا نام بعض علماء کے مطابق عبداللہ ہے، تو 2 بیٹے یہ، اور تیسرے بیٹے آپ کے حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے جن کا نام ابراہیم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی جوان نہیں ہوا، چھوٹی عمر میں سب فوت ہو گئے، اور کافر اس پر جو ہے بڑا مذاق اڑاتے تھے، بڑا ٹھٹھا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ تمہاری تو جر ہی کٹ گئی، تمہاری بیٹیاں ہیں صرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں موجود تھیں، 3 بیٹی، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ۔ 3 بیٹیاں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں۔ آپ کی گویا کہ ساری اولاد جو ہے وہ آپ کی زندگی میں وفات پا گئی سوائے حضرت فاطمہ کے، اور حضرت فاطمہ بھی آپ کے بعد جو ہیں وہ 6 مہینہ زندہ رہیں، پھر اس کے بعد وہ بھی اللہ کے پاس چلی گئیں رضی اللہ عنہم وارضاہم۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں موجود تھیں،
لیکن آپ کا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہیں۔ تو یہ کہنا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے زید کی بیوی سے شادی کیوں کر لی، حضرت زید آپ کے بیٹے ہیں ہی نہیں، وہ تو منہ بولے بیٹے ہیں، اور منہ بولا بیٹا جس طرح بار بار بات ہو رہی ہے کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس پر حقیقی بیٹے کے احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ جب وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، وہ جاہلیت والے لوگ اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اسلام میں وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ جب وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیوی سے شادی کرنے پر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو زید بن حارثہ ہیں، وہ تو زید بن محمد نہیں ہیں۔ اس صورت کے شروع میں فرما دیا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام جو ان کو زید بن محمد کہتے تھے، فرمایا کہ وہ بھی زید بن محمد نہ کو، زید بن حارثہ کو، تو باقاعدہ زبانی احکامات بھی دے دیے اور باقاعدہ عملاً ان کی بیوی سے شادی کرا کر عملی طور پر بھی اس سارے رسم و رواج کا خاتمہ کر دیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، منہ بولی اولاد ہوتی ہے، وہ حقیقی اولاد نہیں ہوتی، وہ صرف منہ کی بات ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی بات ہے، منہ کی بات سے ایک چیز تبدیل نہیں ہو جاتی۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ سیدھی بات کہتے ہیں، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ ہم منہ سے کسی کو بہن کہہ لیں، منہ سے کسی کو بیٹی کہہ لیں، منہ سے کسی کو ماں کہہ لیں، کسی کو باپ کہہ لیں، وہ ہمارے حقیقی ماں باپ، ہمارے حقیقی بہن بیٹی نہیں بن جاتے۔ ان سے حسن سلوک ہو سکتا ہے بیٹیوں والا، ماں باپ والا جس کو کہا جائے، لیکن اس سے حقیقی رشتہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ وہ احکامات جو ہیں وہ بدل نہیں جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پردے کے احکامات ختم ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا کہ وہ جن سے شادی کرنا جائز ہے اب اس کو اگر جو ہے وہ بیٹا کہہ دیا ہے تو بیٹے کی بیوی جو ہے اس سے بھی شادی کرنا جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گا، جس کو بہن کہہ دیا ہے تو اب اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی کو منہ سے بہن کہنے سے وہ بہن نہیں بن جاتی، کسی کو منہ سے بیٹی کہنے سے وہ بیٹی نہیں بن جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عملی طور پہ کر کے بتا دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہیں۔ اس وقت آپ کی بیٹیاں یا بیٹی حضرت فاطمہ موجود تھے، ان کے آپ حقیقی باپ تھے، یا حقیقی باپ مراد ہیں۔ ورنہ اگر مقام کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اگر باپ کی بات کی جائے تو وہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے، جس طرح ہم نے سورہ احزاب کے شروع میں پڑھا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی زیادہ قریب ہے مومنوں سے ان کی جانوں کے بھی، نبی کا مقام مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں امت کے لوگوں کی مائیں ہوتی ہیں، مقام کے اعتبار سے، مقام مرتبے کے اعتبار سے، حقیقی مائیں نہیں، مقام مرتبے کے اعتبار سے۔ جب نبی کی بیویاں مقام مرتبے کے اعتبار سے مائیں ہوتی ہیں تو نبی بھی اپنی قوم کا، اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، حقیقی باپ نہیں۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے وہ حقیقی باپ کی نفی کی ہے کہ نبی تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے حقیقی، بشمول حضرت زید کے۔ حضرت زید کے بھی آپ باپ نہیں ہیں۔ جب آپ حضرت زید کے باپ نہیں ہیں تو حضرت زید کی بیوی سے طلاق کے بعد آپ شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ باقی نبی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہیں۔ خاتم تا کے زبر کے ساتھ، اس کا مطلب مہر ہوتا ہے۔ یہاں ایک قرات، متواتر قرات، وخاتم النبیین، خاتم تا کے زیر کے ساتھ بھی ہے۔ امام نافع جو مدینہ کے بہت بڑے قاری، بہت بڑے امام ہیں، امام مالک کے اساتذہ میں سے ہیں، تو وہ ان کی قرات ہے یہاں وخاتم النبیین، تا کی زیر کے ساتھ۔ تو خاتم بھی ٹھیک ہے، یہ بھی متواتر قرات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور خاتم بھی ٹھیک ہے۔ خاتم اگر ہو تو خاتم کا مطلب ختم کرنے والا، مکمل کرنے والا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، نبیوں کو مکمل کرنے والے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اگر خاتم ہو جس طرح ہماری قرات میں ہے، دونوں متواتر قرات ہیں۔ خاتم کا مطلب مہر، اور مہر جو ہے وہ آج بھی، اس زمانے میں بھی جب کوئی خط وغیرہ لکھا جاتا، کوئی اہم خط ہوتا، تو خط کے آخر میں یہ بتانے کے لیے کہ یہ کسی اہم شخصیت کا خط ہے تو آخر میں اس شخص کی مہر لگائی جاتی۔ کوئی پیغام یا خط وغیرہ کے آخر میں تو مہر ہمیشہ وہ پیغام کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔
جب وہ آخر میں لگائی جاتی ہے تو گویا کہ مہر آخر میں ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبیوں کی مہر ہیں، یعنی جس طرح مہر آخر میں لگتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی قسم کا کوئی نبی، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی، نہ کوئی تعویل کر کے کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آ سکتا۔ زیر و زبر کے صورت میں دونوں صورت میں معنی ایک ہے۔ اگر خاتم النبیین یہ بھی متواتر قرات ہے، نبیوں کو ختم کرنے والے، اور خاتم النبیین اس کا مطلب مہر، اور مہر سے مراد یہاں کیونکہ مہر آخر میں لگتی ہے، یہاں مہر سے مراد یہ ہے۔ خاتم اور خاتم دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہے، تو اگر خاتم کا معنی مہر کر لیں، کوئی اور معنی کرنے کی کوشش کرے، ایک بندہ تعویل کرنے کی کوشش کرے، تو خاتم کا معنی کیا کریں گے؟ اس کا معنی تو ختم کرنے والا ہے۔ پھر یہ جو حدیث مبارکہ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو اس کا معنی کیا کریں گے؟ اس کا معنی تو پھر نہیں ہو سکتا۔ میں انہی کے جواب میں کہہ رہا ہوں، انہی کے، یعنی اگر کوئی آپ سے بات کرے تو آپ اس کو یہ جواب دیں کہ خاتم النبیین بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، تو خاتم کہیں یا خاتم کہیں تو دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہے۔ خاتم ہو تو ختم کرنے والا، اور خاتم کہیں تو مہر آخر میں ہوتی ہے۔ خاتم اور خاتم دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثال پیش کر کے آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے کمثل رجل، جیسے کہ ایک آدمی بنا بیتن، جس نے گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت گھر بنایا، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، ایک کونے میں ایک اینٹ رہ گئی ہے، بس وہ ایک اینٹ بھی کونے میں ہے، اصل میں وہ کہیں درمیان میں ہو دیوار کے تو کئی دفعہ پتہ نہیں لگتا، وہ زیادہ واضح نہیں ہوتی، کونے کی اینٹ جو نہیں ہے وہ بہت واضح ہوتی ہے، کونے کا عیب بہت زیادہ واضح ہوتا ہے۔ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له، لوگ اس مکان کو دیکھ رہے ہیں، اتنا خوبصورت مکان، لیکن کونے میں ایک اینٹ نہیں ہے، ناقص مکان ہے، لوگ مکان کا چکر لگا رہے ہیں اور تعجب کر رہے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے ہیں، هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی، یہ اینٹ پہ لگا دی جاتی تو مکان بہترین مکمل ہو جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَنَا اللَّبِنَةُ، میں ہوں وہ اینٹ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، یہاں بھی خاتم ہے، اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور قادیانی حدیثوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہاں لفظ تا کے نیچے زیر ہے، پتہ لگا ہوا جو قرآن میں خاتم النبیین ہے تا کے زبر کے ساتھ، وہ تا کے زیر کے ساتھ بھی ہے، اور یہ اس کی تشریح ہے۔ اس کا معنی اب جو مرضی انسان مہر کر کے جو مرضی تعویل کر لے، اب یہ آخری اینٹ رہ گئی ہے، تو وہ آخری اینٹ کا معنی جو ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ وہ تو اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخر میں ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا نبی بعدی، وہ خاتم اور خاتم کر کے جو ہیں وہ جتنا مرضی تعویل کر لیں تو اسی کیا تعویل کریں گے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ سیاست سے مراد اصل میں لوگوں کی جو ہے دیکھ بھال کرنا، لوگوں کے معاملات حل کرنا، لوگوں کے فائدے کے معاملات۔ سیاست کا لفظ برا نہیں ہے، سیاست تو انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کا کام ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ سیاست کرنے والے لوگ غلط ہوتے ہیں تو زیادہ تر تو سیاست کا لفظ بدنام ہو گیا، ورنہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کا جانشین کوئی اور نبی بنتا، وہاں نبی آتے رہے مسلسل۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب اس کی کیا تعویل کریں گے؟ اس کی تعویل تو نہیں ہو سکتی۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، خلفاء ہوں گے میرے بعد، فَيَكْثُرُونَ، بہت زیادہ ہوں گے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس سے ایک اشارہ بھی ملتا ہے اور اس آیت کریمہ سے، وہ یہ کہ اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہ ہو۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی بھی نفی ہے، آپ کا کوئی بیٹا موجود نہیں ہے، نبی تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے،
اور فرمایا کہ خاتم النبیین ہے۔ اس میں یہ اشارہ ملتا ہے اگر آپ کا کوئی بیٹا زندہ ہوتا تو پھر وہ نبی ہوتا۔ تو شاید اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، شاید اللہ نے اس لیے بیٹا نہیں رکھا کہ پھر وہ نبی ہوتا یا لوگ اس کے بارے میں غلوب میں مبتلا ہوتے۔ تو اصل حکمتیں اللہ جانتے ہیں، شاید اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو کہ کوئی بیٹا ہوتا آپ کا، حضرت ابراہیم کے بیٹے نبی بنے، تو آپ کا بیٹا بھی اگر ہوتا تو شاید نبی ہوتا۔ نہیں، حضرت خدیجہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹیاں تھیں چاروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھیں، پہلے بھی تھی، وہ اور تھیں، وہ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھے، وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، لیکن یہ جو چاروں بیٹیاں ہیں یہ اہل بیت سے تھیں۔ حضرت فاطمہ کی اولاد جو ہے وہ آگے چلی ہے، باقیوں کی اولاد آگے زیادہ چلی نہیں ہے، اگرچہ وہ ایک آپ کی نواسی تھیں امامہ، وہ شاید حضرت رقیہ سے تھیں کہ ام کلثوم سے تھیں۔ 2 بیٹیوں کی شادی تو حضرت عثمان سے ہوئی تھی، اور دونوں حضرت عثمان کی زندگی میں وہ فوت ہو گئی تھیں۔ پہلے ایک بیٹی فوت ہوئیں، آپ نے دوسری بیٹی کی شادی کر دی، تو دوسری بیٹی فوت ہوئیں، آپ نے فرمایا کہ میں کوئی اور بیٹی ہوتی میں اس کی بھی شادی کر دیتا، تو اور بیٹی کوئی نہیں تھی آپ کی۔ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہو چکی تھی، حضرت زینب کی ابو العاص سے ہو چکی تھی، تو یہ 3 بیٹیاں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی۔ حضرت زینب سب سے بڑی تھی، حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی۔ نہیں، شادی تو شاید بعد میں ہی ہوئی ہے سب کی۔ تو ذو النورین مطلب 2 نور والے، یعنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں، ذو النورین 2 نور والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، قادیانی حضرات یا دیگر لوگ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے تو حضرت عیسیٰ آپ کے بعد آئیں گے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایات میں ہے حضرت عیسیٰ آپ کے بعد آئیں گے، تو پھر آپ خاتم النبیین کیسے ہوئے؟ تو یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ قیامت کی نشانی ہے، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا، یہودیوں نے انہیں شہید کرنے کی سازش کی، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا۔ قرآن میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو شہید نہیں کیا یقینی طور پر، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے طرف اٹھا لیا۔ اور پھر قرآن کریم میں یہ بات بھی موجود ہے، اور احادیث مبارکہ میں صحیح بخاری وغیرہ کی متواتر روایات ہیں کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ تشریف لائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، سورہ زخرف کی آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ قیامت کی نشانی ہے۔ قرآن سے بھی پتہ لگتا ہے، اور بھی آیتیں ہیں قرآن کریم کی جس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی یہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، ساری باتیں ایسے ہی ہیں، قرآن میں نہیں ہے۔ حالانکہ ایک چیز قرآن میں نہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز لازماً قرآن میں ہی ہو تو ثابت ہوگی، ایک چیز قرآن میں نہ ہو حدیث میں ہو، حدیث بھی وہی ہے، حدیث بھی حجت ہے، جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا الکتاب والحکمہ کی تشریح میں۔ تو یہ بات ضروری نہیں کہ ہر چیز قرآن میں ہی موجود ہو، قرآن میں بھی حضرت عیسیٰ کے آنے کا ذکر موجود ہے، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ حضرت عیسیٰ لوگوں سے بچپن میں بھی بات کریں گے، گود میں، پنگوڑے میں، اور ادھیڑ عمری بڑھاپے میں بھی۔ اور یہ دونوں، یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے فرشتوں نے جب حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خبر دی تھی، بشارت دی تھی، ساتھ یہ بھی بتایا تھا۔ یہ دونوں معجزے ہیں، دونوں چیزیں معجزے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بچپن میں بھی، گود میں بھی بات کریں گے، اور ادھیڑ عمری بڑھاپے میں بھی۔ اب جو گود میں انہوں نے بات کی اس کا ذکر تو سورہ مریم میں موجود ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کو روک دیا کہ جب تم حضرت عیسیٰ کو لے کے جاؤ تو لوگ اعتراض کریں گے تو تم نے خود جواب کوئی نہیں دینا، تم نے کہنا میرا روزہ ہے، میں نے بات کرنے کا روزہ رکھا ہوا ہے، اشارہ کر دینا حضرت عیسیٰ کی طرف۔ تو جب حضرت مریم گئیں تو لوگوں نے جب سوال کیے یہ کون ہے، آپ تو غیر شادی شدہ ہیں، آپ کی تو شادی نہیں ہوئی، تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، سورہ مریم میں ہے، قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے کلام کریں جو گود میں ہے، بچہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ بول اٹھے اللہ کے حکم سے، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ تو بہرحال ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر اللہ کے حکم سے گود میں بولے، اور اسی طرح
حضرت عیسیٰ بڑھاپے میں بھی بولیں گے، یہ بھی اس بات کی نشانی حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ کیسے نشانی ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بڑھاپا نہیں آیا، سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جوانی میں اٹھا لیے گئے ہیں، 33 سال کی عمر میں وہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور وہ آسمانوں پر جیسے اللہ کو پتہ ہے وہاں موجود ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بڑھاپے میں، ادھیڑ عمری میں بڑھاپے میں کلام کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور لازماً کلام کریں گے، اور وہ بھی معجزہ ہوگا کہ وہ معجزاتی طور پر دنیا میں تشریف لائیں گے قرب قیامت، اور وہ کلام کریں گے۔ اور بھی قرآن کریم میں دلائل ہیں، اشارات ہیں، اور صحیح بخاری وغیرہ میں صراحت سے یہ بات موجود ہے۔ تو اب اس بات کو بعض لوگ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے قیامت کے قریب، تو پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین نہیں ہیں۔ اگر خاتم النبیین ہوتے حضرت عیسیٰ بھی نہ آتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے تشریف لائے تھے وہ اصل بطور نبی، بطور رسول تشریف لائے تھے، اور وہ بنی اسرائیل کے خاتم الرسول تھے، خاتم النبیین تھے، بنی اسرائیل کے، بنی اسرائیل کے آخری نبی کے طور پہ حضرت عیسیٰ تشریف لائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بعد آئے ہیں، اور وہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، اور آپ نے بنی اسرائیل، بنی اسماعیل جتنے انبیاء تھے سب انبیاء جو ہیں وہ آپ ان میں آخری نبی ہیں، آپ نے سب پہ مہر لگا دی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ قیامت کی نشانی کے طور پر تشریف لائیں گے، تو وہ بحیثیت نبی تشریف نہیں لائیں گے کہ کوئی نیا دین، کوئی نئی شریعت لے کر آئیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ اللہ کی جو حکمت بالغہ ہے وہ اس کے مطابق قرب قیامت آئیں گے، اور وہ قیامت کی نشانی بھی ہوں گے، اور وہ ایک نبی کے طور پر اور ایک نئی شریعت قائم کرنے کے لیے تشریف نہیں لائیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ اسی لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ بعض لوگ انہیں کہیں گے کہ آپ حضرت عیسیٰ ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، تو آپ آئیں نماز پڑھائیں۔ آپ کہیں گے نہیں، امام تم میں سے ہوگا، اللہ نے اس امت کو بڑی فضیلت دی ہے، صرف یہ بتانے کے لیے میں بھی اس نبی کا امتی ہوں، میں یہاں آگے امامت کروا کر میں اس نبی کے امتی کے پیچھے نماز پڑھ کے، تو آپ یہ ثابت کریں گے کہ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور گویا کہ وہ جو اللہ نے وعدہ لیا ہے نبیوں سے کہ اگر آپ کی زندگی میں وہ نبی آ جائے تو تم نے ان کی ایمان بھی لانا ہے، ان پر تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، تو حضرت عیسیٰ گویا کہ اس کی ایک عملی صورت بھی ہوں گے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ کا تشریف لانا بالکل برحق ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرب قیامت آپ تشریف لائیں گے، دجال کو آپ قتل کریں گے، جہنم رسید کریں گے اللہ کے حکم سے، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ آپ کا ایک تشریف لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ نے فتنہ کے لیے پیدا نہیں کیا؟ عبادت کرتا تھا تو اللہ نے اسی کے ذریعے اللہ کی حکمت بالغہ ہوئی کہ وہی سب سے بڑا فتنہ بن گیا۔ تو اسی طرح دجال کو بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کیونکہ دجال انسان ہے، انسانوں میں سے ہے، یہودی النسل ہوگا، تو وہ انسانوں میں سے ہے، اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اسے جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن اللہ نے اپنے علم سابق کے ذریعے اللہ نے اپنے علم سابق کے ذریعے اللہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہر نبی اپنی قوم کو دجال سے ڈرا رہا ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اللہ نے اسے یہ نہیں کہ وہ جنتی بننا چاہتا تھا، نیک کام کرنا چاہتا تھا، اللہ نے اسے غلط لگا دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے علم غیب کے ذریعے پتہ تھا، اللہ نے اپنے علم کے ذریعے لکھ دیا لوح محفوظ میں کہ میں نے تو اس کو پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کرے، میری بات مانے، لیکن یہ میری بات نہیں مانے گا، سب سے بڑا دھوکے باز، سب سے بڑا فریب کار ہوگا۔ دجل و فریب کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا، تو اسی سے اس کا نام دجال، جس طرح کذب سے کذاب، سب سے بڑا جھوٹا، تو سب سے بڑا دھوکے باز اس کا نام رکھا گیا ہے، اس کا لقب ہے دجال۔ تو اللہ نے اسے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ بھی عبادت کے لیے ہے۔ شیطان بھی جنوں میں سے ہے، شیطان بھی عبادت کے لیے تھا۔ شیطان جو ہے وہ اس نے جب اللہ کی بات نہیں مانی، انسانوں کو گمراہ کرنے والا بن گیا، دجال لوگوں کو دھوکہ دینے والا بن جائے گا، تو اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے اس کو جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جی، وہ جو ہے ایک دجال نہیں ہے، کئی دجال ہیں، 30 کے قریب دجال ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو سب سے بڑا دجال وہ ہے۔ تو اس سے پہلے بھی یہ جو سارے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ سارے دجال ہوتے ہیں، کذاب ہوتے ہیں۔ تو 30 کے قریب دجال ہوں گے، تو سب سے بڑا، سب کا امام وہ ہوگا۔
تو ایسے دجال آتے رہے ہیں اس سے پہلے. بعض لوگوں کا خیال یہ تھا جیسے وہ اصل دجال ہے، لیکن جو ہے وہ اصل دجال ثابت نہیں ہوا. وہ مارے گا، زندہ نہیں کرے گا، شعبدہ بازی ہوگی، شعبدہ بازی ہوگی. لوگ بھی ایسی شعبدہ بازیاں کرتے ہیں، شعبدہ بازی ہوگی. وہ یہ ظاہر کرے گا میں یہ کرتا ہوں، جس طرح جادوگری سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جی ہاں جی بالکل پیدا ہوگا. ماں باپ کے جو ہے وہ 30 سال کے بعد جو ہے وہ ان کی شادی کے اور پیدا ہوگا، اور اس کی تفصیلات وغیرہ موجود ہیں. تو بہرحال ہم آیت مکمل کر لیں. فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے نبیوں کی مہر ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والے ہیں. واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. في رحمه تحلو الحياة شوقا